16 बरस की उम्र में अल्हड़ लड़कियां जितनी खुदसर होती हैं, मैं भी थी। जिस कदर नासमझ थी उतनी ही समझदार बनती थी। अपनी नादानियों को कभी तस्लीम नहीं किया। माँ ने लाख मना किया, सुनहरा बाज आजा तू, एक बेवा की लड़की है तू। बात बाहर निकल गई तो रुसवा करने वाले लाख होंगे, बात रखने वाला एक भी ना होगा। मगर मैं इनकी बातों को माँ की सादा लोही समझकर नजरअंदाज कर दिया करती और बदस्तूर मोहब्बत की पींगें बढ़ाती रही। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी और ये सुहाने सपने मुझको हमारे पड़ोसी नज़ीर के बेटे बिलाल ने ही दिखाए थे। उसने कुछ इस तरह मीठी मीठी बातें करके दिल को मोह लिया कि मैंने उसी के साथ उम्र भर निभाह का वादा कर लिया। माँ क्या, अब तो सारी खुदाई भी हमारे रास्ते में आ जाती तो हम एक दूसरे से मुंह न फेर सकते थे। बिलाल बिलाशुबा मेरी नज़रों में बेमिसाल था। वो पुरकशिश था, मर्दाना हुस्न का मुकम्मल नमूना था। मुझे उसकी इतनी चाहत थी कि उसकी गहराई का तसव्वुर समंदर की गहराई से भी आगे मालूम होता था। वो ऐसे जज्बात थे कि उन दिनों कोई मेरे महबूब के लिए मेरी जान भी ले लेता, मैं जानती थी कि मैं दे देती। हमारी और उनकी एक ही छत थी, हम रातों को छत पर मिलते। माँ सो जाती, उसे तो क्या किसी को भी कानों कान खबर ना होती। बस चांदनी और अंधेरे हमारे राजदां थे। ये दोनों ही हमारे संगीती होते थे। चांद रुकावट बनता और न अंधेरा, और हमारे मकानों की जुड़ी हुई छतें हमारी मुलाकातों का संगम थी। माँ का मामूल था कि वो सुबह काज़िब बेदार हो जाती, तहज्जुद के बाद नमाज फज्र और फिर तिलावत के फ़राइज़ अदा करती। दिन भर घर का काम और फारिग वक्त में सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई करना। यूं पेट भरने को चक्की की ये मुशक्क़त उनको शाम तक निढाल कर डालती। सरे शाम ही नींद से आंखें बंद होने लगती थी, चारपाई पर लेटते ही सो जाती। तब मैं दबे पांव जीना तय करती छत पर चली जाती, जहां बिलाल मेरा मुंतजिर होता। मुझे देखते ही नन्ही सी मुंडेर पार करके मेरी तरफ आ जाता। एक मुद्दत तक आग और कपास का ये खेल जारी रहा और वो मेरी तलब में मदहोश था। हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हमारा निकाह जल्द से जल्द हो जाए ताकि हम इस खतरनाक सफ़र से निजात हासिल करके अपनी मंजिल को पहुंच जाएं। अब मेरा मुतालबा बढ़ने लगा था। जब मिलती कहती, रोज़ आग के इस दरिया से गुजरना अब मेरे बस की बात नहीं रही है बिलाल। मैं हौसला हारने लगी हूँ। तुम मेरी माँ से बात करो, आखिर कब तक तुम मुझसे शादी करोगे? जब तुम कहोगी कर लूँगा। इतनी बार उसने यही जवाब दिया तो मुझको उसकी ये बात मजाक लगने लगी। ये तो रोज़े अव्वल से ही इसको कहती थी कि मुझसे शादी कर लो। वही सही तरह से जवाब न देता, हर बार कहता ज़रा सब्र कर लो, कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। आखिर क्यों बिलाल, क्या अड़चन है, कौन सी मुश्किल है, क्या कबाहत है? मैं इसरार करती। एक मेरी बेवा माँ तो है, उसको मनाना कौन सा मुश्किल काम है। वो तो दिल से चाहती है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए ताकि वो सुख का सांस ले सके। और वो तुमको भी बचपन से जानती है, प्यार भी करती है तुमसे। एक बार कहोगे तो 100 बार हाँ कहेंगी। एक बार मेरा हाथ मांग कर तो देखो, माँ निहाल ना हो जाए तो कहना। तुम्हारी माँ की तरफ से तो मुतमईन हूँ, मगर डर मुझको अपने घर वालों की तरफ से है। वो नहीं मानेंगे, उन्हीं को मनाने के लिए मोहलत चाहिए। माँ से बात कर चुका हूँ, वो कहती है कि तुम्हारे अब्बा से मनवा लूँगी, मगर कुछ दिन सब्र से काम लेना होगा। अब तुम सब्र करो ना तब तक। ऐसा कहते हुए बिलाल का लहजा इस कदर यकीन भरा होता कि मैं भी यकीन कर लेती। वो इस मोड़ पर मुझको धोखा नहीं देगा कि जब मैं उसके बगैर बिन पतवार की कश्ती की मानंद हो चुकी थी। अम्मा ने जब देखा कि बिलाल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा, उन्होंने चचा को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी भतीजी बड़ी हो गई है, कब तक उसको घर बिठाए रखोगे? तुम ही कोई रिश्ता तलाश करो। तभी वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। अम्मी ने बेसरो सामानी में ये रिश्ता गनीमत जाना। बुरे वक्तों में अपने गले लगा लें, इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी होगी। माँ के मुंह से इकबाल का नाम सुना तो दिल बैठ सा गया। मैं बाले से हरगिज शादी नहीं करूंगी माँ। क्यों नहीं करेगी?
کیا برائی ہے اقبال میں؟ کوئی برائی نہیں ہے، میں بلال سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے دل میں وہی بسیرا کر چکا ہے۔ وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی میری بچی، میں تیرے چچا کو ہاں کر چکی ہوں۔ مجھ سے پوچھے بنا ایسا کیوں کیا ماں؟ ایسا کیوں کیا آپ نے ان کو جواب دینا ہوگا۔ نہیں، تو زہر کھا لوں گی میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دی۔ پہلے تو وہ پیار سے سمجھاتی رہی، جب دیکھا کہ میں ہٹ درمی پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوں، وہ بنا مجھ سے کچھ کہے بلال کے گھر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو کہنے لگی، آج شام کو بلال آئے گا، تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری بات کیے دیتی ہوں۔ تمہارے چچا 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے، اگر بلال نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر تمہارے چچا کو تمہاری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور تجھ کو اقبال سے ہی شادی کرنا ہوگی۔ اماں نے عجیب منطق لڑائی تھی، تاہم انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، بلال سے جا کر صاف بات کی تھی، جو عرصے سے منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ مجھے تو وہ ٹال مٹول کیے ہی جا رہا تھا، اب ماں درمیان میں آ گئی تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی جس کے بارے میں ہاں یا نہ مگر بلی تھیلے سے باہر تو نکلتی۔ شام کو بلال آ گیا، میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے اس سے باتیں شروع کر دی، میرے کان دروازے پر لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری بات بنا لگے لپٹے اس کو بتا رہی تھی اور وہ ہمتن گوش تھا۔ بالآخر کچھ توقف کے بعد اماں نے ہی خاموشی کو توڑا۔ بلال، بتا اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ خالہ جی، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی فرزندی کا شرف پاؤں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے، وہ شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی تو کوئی بات نہیں، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہی 15 دنوں میں سے کسی دن میرے گھر پر آ کر زنیرہ سے نکاح کر لو تو بھی میں راضی ہوں۔ مجھے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور زنیرہ کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید تھی کہ وہ ماں کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے گا اور فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس کو بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا، مگر مجبوریاں اس قدر بیان کر دیں کہ مطلب انکار میں ہی تھا جواب۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو شاید گر پڑتی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکن جواب دے گا۔ بولا، خالہ جی، آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ کو اختیار ہے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تبھی شادی کے بارے میں سوچوں گا، اور اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس رات جب میں بلال سے ملی خوب لڑی۔ اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا، انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن نکاح بھی تم سے ہو جائے گا۔ یہ اس کا کھرا جواب تھا۔ اس روز بلال کے اس جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس ہوئی کہ جی چاہا زمین میں گڑ جاؤں۔ جب اتنا ہی مجبور تھے تو پھر مجھ کو ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے رہے؟ کیوں قربت کے مرحلے طے کیے تم نے؟ میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، تم کیوں آتی تھی میرے بلانے پر؟ یہ اس کا جواب تھا۔ میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر تم سے نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے زینے کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ میں نے بلال سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 15 روز بعد چچا آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی لیتے آئے تھے۔ امی سے کہا سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئے گی۔ بڑی سادگی سے نکاح ہوا۔ رخصتی کا کھانا بھی چچا جان نے بنوایا۔ محلے داروں نے تقریب میں شرکت کی۔ رخصتی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ کہنے کو بیاہ ہو گیا مگر دل کسی بات میں نہیں لگتا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر چٹکیاں لیتی تھی، خود کو کوستی تھی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کرا لی۔ اگر وہ انتظار کرنے کو کہتا تھا تو انتظار کرتی۔ سچی محبت کرنے والے انتظار ہی تو کرتے ہیں۔
چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کر لینے سے کیا خبر بلال مجھ کو اپنا لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جوں توں گزارنا ہی تھا۔ بلال کی یاد ستاتی تو چھپ کر رو لیتی، اپنے دل کا دکھ کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ نئی دلہن تھی مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی چہرے سے نہیں جھلکتی تھی۔ اقبال اداسی کا سبب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل جوئی کرتے تو رو پڑتی۔ ایک دن اقبال نے مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور تحمل سے گویا ہوئے، زنیرہ میں تیرا دکھ جانتا ہوں، تو سمجھتی ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ تو بلال سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے پھر بھی تم کو اپنایا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ تم کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس بات کا غم مجھے ستاتا تھا کیونکہ تم میرے مرحوم تایا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تبھی جب ابا جی نے مجھ سے رشتے کے لیے رضامندی پوچھی، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ بلال کا ایک دوست میرا دوست ہے، میرے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ بلال اسے تفصیل کے ساتھ تیری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے سنایا کرتا تھا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست ظہیر سے نہ کرتا۔ سچ ہے نا کہ تم راتوں کو بلال سے چھت پر ملا کرتی تھی؟ یہ سچ تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں کر جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں اور نہ ہی ان کو صاف کیا۔ ہاں، مگر میں نے اقبال کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے، وہ دن میری ناسمجھی کی بھول تھے، اچھے برے کی تمیز نہ تھی مجھ کو، مگر آپ نے میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ بولے، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے بھلا دیا، تم بھی بھلا دو۔ عہد کرو کہ پھر کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ عمر بھر انہی کی ہو کے رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ بلال سے تو اب مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی بلال جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ اقبال نے میرے میکے جانے پر پابندی بھی نہیں لگائی۔ بڑے صدمے کی بات تو یہ تھی کہ جب اس کی والدہ کو علم ہوا کہ بلال نے امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا کہ اس کے والدین نہیں مانتے، وہ معذرت کرنے آ گئی۔ امی سے گلے لگ کر روئیں اور کہا کہ میں تو دل سے زنیرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ خود بلال نے ہی مجھے روکا، کہا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کروں گا کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس سے شادی کر کے میری تقدیر سنور جائے گی۔ بلال نے لالچ کیا، جبکہ ہم اس کو روکتے رہے کہ زنیرہ ہماری دیکھی بھالی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ہی ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ خاتون جب بلال کی نیت سے پردہ اٹھا گئیں تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اس روز تو اپنی لٹ جانے کے غم میں اس قدر روئی کہ جی چاہتا تھا سامنے جلتی ہوئی چتا ہو اور میں اس میں کود کر ستی ہو جاؤں۔ میری شادی کے 8 ماہ بعد بے وفا بلال نے ہنا سے شادی کر لی اور گھر داماد بن کر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ صد حیرت کہ اپنی شادی کے بعد بھی اس نے کئی بار مجھے پیغام بھجوایا کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر میں نہیں گئی۔ آخر کیوں جاتی؟ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہونے؟ اس کے نزدیک تو میں کھلونا تھی، تو اب بھی کھلونا ہی بن جاتی۔ جان بوجھ کر خود کو اوپلے ایسی جلتی راکھ میں گرانے کے لیے کیوں کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتی؟ بلال خود مختار تھا، وہ اپنے والدین کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی۔ اگر زنیرہ کے ساتھ شادی کرو گے تو ہم خوش ہیں، ہم کو بتا دو تو رشتہ مانگنے جائیں، مگر اس نے ہی منع کر دیا، دھوکہ دیا مجھے، اور بعد میں اس کی قلعی کھل گئی۔ میں تو پہلے والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب اس کی بہن بلال کا سندیسہ لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو مجھے بھلا دے اور دوبارہ کوئی پیغام نہ بھجوائے۔ اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن میری روح پر ابھی تک بدنما داغوں کی مانند سب تھے، بس نہ چلتا کہ تیز چھری سے ان کو کھرچ ڈالتی۔
भला अब क्या मैं बिलाल से मिलने की हमाकत कर सकती थी, जबकि अपने शौहर की इनायतें देखती तो ज़मीर मलामत करने लगता था। तब मन करता किसी से कुछ ना कहूँ, मगर पछतावे के एहसास से बचने को तन्हाई के जलते तंदूर में कूद पड़ूं और धीरे धीरे सुलगने के बजाय एक ही बार में जलकर भस्म हो जाऊं। ये एहसास की दुनिया भी अजब दुनिया है। कभी इस दुनिया के चमनजारों में गुलो बुलबुल की हकीकत महकती है और चहकती है, तो कभी पछतावों की आतिश चमनजारों में जंगल की आग की तरह फैलकर सभी को जलाकर राख कर डालती है। जल्द ही मुझको मालूम हो गया कि पछतावे सिर्फ मुझी को नहीं जला रहे थे, उनकी लपटों में बिलाल को भी घेरा हुआ था। वक्त बड़ा मुनसिफ है, उसने इंसाफ किया। हिना को दौलत का घमंड था, बिलाल की जिंदगी को क्या सुधारती वो। उसके गुरूर ने बिलाल की इज्जत नफ्स को ही पारा पारा कर दिया। तभी वो एक लुटे हुए जवारी की तरह माजी के रास्तों पर लौट आने की आरजू में दीवाना फिरने लगा, अपनी बहन के हाथ संदेशे भेजने लगा। मैं जानती हूँ कि उसने क्या ज़रूरी बात करनी थी मुझसे, अपने ज़मीर की खलिश को मिटाने के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी थी, या फिर दूसरी वो बात जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो ये थी कि मैं अपने मेहरबान जीवन साथी को छोड़ूं और वापस लौट आऊं। मगर ये एक दीवाने का ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वक्त गुजर चुका था।